بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کورٹ میرج اور خفیہ نکاح، اس تعلق سے سوال ہے کہ آج کل سماج کے بگاڑ کی وجہ سے خاموشی سے نکاح کے واقعات اور کورٹ میرج کے واقعات بہت کثرت سے ہو رہے ہیں، تو یہ نکاح شریعت کے اعتبار سے صحیح مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا کہ جو کورٹ میرج کر لیتے ہیں یا خفیہ نکاح کر لیتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ کورٹ میرج ہو یا خفیہ نکاح ہو، اگر غیر مسلم کے ساتھ ہو رہا ہے، کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ، تو یہ تو جائز ہی نہیں ہے، چاہے کورٹ میرج کریں یا خفیہ نکاح کریں یا جس طرح بھی کریں، کیونکہ کسی ہندو لڑکے یا ہندو لڑکی سے نکاح کسی مسلمان لڑکے لڑکی کا جائز ہی نہیں ہے، چاہے وہ کورٹ میرج ہو یا خفیہ نکاح ہو یا کسی بھی طرح ہو۔ اسلام میں مسلمان اور کافر کے درمیان نکاح کسی طرح درست نہیں ہے۔ قرآن کریم نے بہت واضح اعلان کیا، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، لہذا یہ تو جائز ہی نہیں ہے، کسی مسلمان لڑکے لڑکی کا نکاح کسی ہندو لڑکی لڑکی کے ساتھ جائز ہی نہیں ہے، خفیہ ہو یا کیسے بھی ہو۔ باقی جو مسلمان لڑکے لڑکیاں نکاح کرتے ہیں، اس میں اگر کورٹ میرج کیا ہے تو اس نکاح کے صحیح ہونے کی دو شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کورٹ میرج میں دو مسلمان شرعی گواہ بھی ہوں عدالتی نکاح کے ساتھ ساتھ، تب تو وہ نکاح کی شرط پوری ہوگی، کیونکہ دو مسلمان عاقل بالغ کا نکاح میں گواہ کے طور پر موجود رہنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ شرط پوری کرنا ضروری ہے۔ دوسرے، مسلمان لڑکے لڑکی جو کورٹ میرج کر رہے ہیں اور خاموشی سے نکاح کر رہے ہیں، اس میں جو ولی ہے نکاح کا، یعنی لڑکی کا باپ، اس کی رضامندی ضروری ہے۔ لہذا اگر جوڑ میں نکاح ہو رہا ہے تب تو کوئی بات نہیں ہے، کفو جسے کہتے ہیں برابر میں برادری میں، اور اگر بے جوڑ نکاح ہو رہا ہے تو اس میں جو لڑکی کا باپ ہے اس کو اعتراض کا حق ہوتا ہے، وہ اس نکاح کو کینسل کرا سکتا ہے۔ لہذا یہ دوسری شرط ہوئی کہ یا تو باپ راضی ہو لڑکی کا، یا کم از کم جوڑ موجود ہو، اور پہلی شرط تھی کہ دو شرعی گواہ ہوں، یہ ضروری ہوتا ہے۔ باقی خفیہ نکاح کی طرف جو قدم نوجوان لڑکے لڑکیاں بڑھا رہے ہیں، یہ اچھی علامت نہیں ہے مسلم معاشرے کے لیے۔ یہ ایک طرف تو والدین سے بغاوت ہے، نیک اولاد یہ قدم اٹھا کر کے والدین کا دل دکھا رہی ہوتی ہے۔ والدین کے دلوں سے پوچھیے کیا گزر رہی ہوتی ہے، کتنے ارمانوں سے انہوں نے پالا جوان کیا، پالا پوسا بڑا کیا، اور جب شادی کی عمروں کو پہنچے تو والدین سے اس طرح دغا دے رہے ہیں یہ۔ لیکن اس میں وہی مجرم اکیلے نہیں ہیں جو لڑکے لڑکیاں ایسی قدم اٹھا رہی ہیں، بلکہ اس میں والدین بھی مجرم ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب لڑکے لڑکیوں کی عمر نکاح کو پہنچ جائے تو ان کے نکاح کی فکر جلدی کرو، خدا نخواستہ وہ غلط قدم اٹھا بیٹھیں گے تو والدین بھی گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے اگر والدین نے کوتاہی کی ہوگی۔ اور لڑکے لڑکیوں کی عمر مل جانے کے باوجود ان کے نکاح کے تلاش کرنے میں، جوڑا تلاش کرنے میں، نکاح کرنے میں انہوں نے کوتاہی کی ہوگی، وہ دھیان نہیں دیا ہوگا، تو وہ گنہگار ہوں گے۔ البتہ یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جو خود سے نکاح کر بیٹھ رہے ہیں، خفیہ نکاح کر لے رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر والدین واقعی بے توجہی برت رہے ہیں، اگر آپ نے کہا بھی کہ بھائی میرا نکاح کر دیا جائے، میرے نکاح کا تقاضا ہے، پھر بھی وہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، اور پھر لڑکے لڑکی نے یہ قدم اٹھا لیا، بشرطے کہ وہ شرائط پوری کر لی جو اوپر کہا گیا کہ جوڑ میں نکاح کیا ہو برادری وغیرہ میں، اور شرعی تقاضے پورے کیے ہوں، شرعی دو گواہ موجود ہوں، تو امید یہ ہے کہ اللہ کے ہاں یہ گنہگار نہیں کہلائیں گے، شرعی اعتبار سے یہ نکاح بھی صحیح ہو جائے گا۔ باقی خفیہ نکاح ہو جانے کے بعد بعض دفعہ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنی ناک کٹنے سے بچنے کے لیے والدین کہتے ہیں کہ چلو اب جو ہے تم بارات بھی لے آؤ، اور جو ہم جیسے نکاح ہوا کرتا ہے علی اعلان ویسے ہم نکاح بھی دوبارہ کروائیں گے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پہلا نکاح تو نکاح صحیح ہو ہی گیا تھا، یہ نکاح تجدید نکاح کے درجے میں ہو جائے گا، اور کسی مصلحت سے اگر دوبارہ نکاح کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال خفیہ نکاح یا کورٹ میرج والے نکاح کے سلسلے میں یہ موٹی موٹی باتیں تھیں جو عرض کی گئیں، اس کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے نوجوان مسلم لڑکے لڑکیوں کو اپنے معاملات حل کرنے چاہیے۔